سیاست میں آنے کی خواہش تو میرے خیال میں بہت عرصے سے تھی، بچپن سے تھی، وہ اور جنولی تھی۔ ہندوستان میں وہ 3 روپے کا اخبار ملتا ہے، وہ ایک ایکسٹریم ہے۔ ہمارے یہاں 40 روپے کا اخبار ملتا ہے، 10 صفحے کا، 12 صفحے کا، وہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اخبار کی قیمت جب بھی آپ بڑھاتے ہیں، اخبار کی جو ریڈرشپ ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتی ہے۔ ٹائم ہیز کم فار نیوز پیپرز ٹو موو فرام بینگ نیوز پیپرز ٹو ویوز پیپر۔ پاکستان میں کووڈ-18 بھی آیا، اس کووڈ-18 کا نام تھا فواد چودھری۔ سرکولیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنے آپ آئی بالس ڈلیور کریں گے ایڈورٹائزر کو۔ اگر آپ ایڈورٹائزر کو آئی بالس کم ڈلیور کریں گے تو وہ ایڈورٹائزر جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ کم کر دے گا۔ ہماری انڈسٹری کے اندر وہ لوگ آ گئے جو انڈسٹری کے لوگ نہیں تھے۔ مال فروش ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ قیمت بڑھے گی تو میری آمدنی بڑھ جائے گی۔ مال کا ریٹ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو فیڈرل کیبنٹ تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرے گی کبھی۔ اخبار کا تو بڑا غلط ہو جائے گا، بند ہو جائیں گے، تو تب ان کو یاد آئے گا کہ اچھا ہمیں ریٹ بڑھانا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی 1000 کاپی بھی اخبار چھاپ رہا ہے نا تو وہ ایک جہاد کر رہا ہے۔ بحیثیت قوم ہم نے پڑھنا ہماری پرائیورٹی میں نہیں رہا۔ تو اگر پرنٹڈ کتاب بک سکتی ہے اور اس کی سیل بڑھ سکتی ہے تو پرنٹ اخبار کیوں نہیں؟ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، ہمیں اس میں جو کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے وہ کانٹینٹ وہ کریٹ کرنا ہے جو لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہوتا ہے۔ آج کے پاکستان میں لکھے ہوئے لفظ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ آج کے پاکستان میں اخبارات، رسائل، جرائد جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں، ان کے صفحات کم ہو رہے ہیں اور بہت سے بند بھی ہو گئے ہیں۔ یار لوگوں سے جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، لیکن ہمارے ایک پڑوس میں تو کہانی اس کے بالکل برعکس ہے۔ چین میں سنا کہ جی پرنٹ میڈیا بڑا توانا ہے، پھیل رہا ہے۔ اسی طرح بھارت کی اگر آپ بات کریں، بھارت میں بھی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جو ہے میڈیا بڑا مضبوط ہے، پرنٹ میڈیا کی بات کریں۔ یورپ کی بات کریں، ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، جرمنی میں، اٹلی میں، وہاں پہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ پھیلا ہے۔ اسی طرح اگر آپ برطانیہ چلے جائیں، وہاں آپ کسی بھی کاؤنٹر پہ جا کے دیکھیں، طرح طرح کے جرائد آپ کو ملیں گے، فارمنگ سے لے کے کتوں کو پالنے کا، اور پھر جو ان کے بڑے پرچے ہیں، اکانومسٹ اپنے اسی طرح کی اس کی آب و تاب ہے، وہی دبدبہ ہے، ٹائمز ہے، امریکہ میں واشنگٹن پوسٹ ہوا، آپ کا نیو یارک ٹائمز ہوا، بڑے پرچے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ہمارا پرنٹ میڈیا زوال کا شکار ہے؟ اور یہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ کسی بھی سماج میں جہاں پہ لوگ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں تو کس چیز کی پھر یہ نشاندہی ہے؟ اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پہ دعوت دی ہے کہ جنہوں نے پرنٹ میڈیا کے دشت کی سیاحی میں جو ہے ایک عمر گزار دی۔ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں انہیں کہتے ہیں جی ون اینڈ اونلی گرو، مارکیٹنگ اینڈ سیلز کی جب بات آتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم سرمد علی صاحب، اے پی این ایس کے صدر ہیں، سینیٹر ہیں۔ بہت بہت شکریہ سرمد صاحب، بہت شکریہ عمر صاحب ٹو ہیو می آن دی پروگرام، اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اور اس سے پہلے کہ میں ہمارا اور آپ کو جو مشترکہ محبت ہے اور دکھ ہے پرنٹ پہ آؤں، مجھے پہلے تو یہ سمجھائیے کہ آپ پرنٹ میڈیا کے راجا، مارکیٹنگ کے، سیلز کے، کیا ضرورت پڑی تھی سینیٹر بننے کی؟ ماشاءاللہ اتنا بڑا مقام آپ کے اے پی این ایس میں، ہم لوگ تو مطلب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آدمی کو کچھ اور بھی راستہ دیکھنا چاہیے۔ آئی تھنک آئی او گریٹیٹیوڈ ٹو دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہ انہوں نے obviously اس قابل سمجھا کہ مجھے پارٹی کا ٹکٹ دیا اور سینٹ میں لگ کر آیا۔ سیاست میں آنے کی خواہش تو میرے خیال میں بہت عرصے سے تھی، بچپن سے تھی، وہ اور جنولی تھی۔ یہ نہیں کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ تھی، لیکن آئی واز انٹرسٹڈ ان کمنگ انٹو پالیٹکس، اور یہ ایک اپرچونیٹی آئی اینڈ آئی واز obviously۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو پرنٹ کے ساتھ وابستگی ہے، آپ اے پی این ایس کے صدر ہیں، وہ تو چل رہی ہے۔ جنگ گروپ جیو کے ساتھ بھی میرا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی چل رہی ہے، اے پی این ایس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں میں، تو وہ تو اپنی جگہ ہے۔ نیوز پیپرز آر مائی فرسٹ لو ہے نا۔ تو وہ اپنا جو لوگ کہتے ہیں کہ اخبار ختم ہو جائے گا یا ختم ہو گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ان کا ایک نیریٹو جو ہے ان کا بالکل غلط راہ کی طرف ہے۔ لیکن اس کے باوجود حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے اچھے جو پرچے ہیں ان کا سائز کم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، سکڑ گئے ہیں، پیجز کم ہوئے ہیں، ملتے نہیں ہیں آپ جا کے دیکھیں۔ اگر آپ کہیں جی ہمیں فلاں اخبار جو ہے گلشن اقبال میں چاہیے، انگریزی کا نہیں ملے گا۔ اور تو کیا وجہ ہے اس کے زوال کی؟ لوگوں میں ایپیٹائٹ ختم ہو گئی ہے، لوگوں نے پوچھ کرنا ختم کر دی، کیا وجہ؟ میرے خیال میں ایپیٹائٹ ختم نہیں ہوئی، اور لوگوں نے مانگنا بھی، اخبار مانگنا یا اخبار کو پڑھنے کی عادت بھی لوگوں کی شاید ختم اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ آئی تھنک دیر کپل آف ریزنس۔ ایک تو ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اخبارات کی جو قیمت ہے وہ میرے خیال میں بہت
غلط ہے. ہندوستان میں وہ 3 روپے کا اخبار ملتا ہے, وہ ایک ایکسٹریم ہے. ہمارے یہاں 40 روپے کا اخبار ملتا ہے 10 صفحے کا 12 صفحے کا, وہ ایک ایکسٹریم ہے. تو میں بھی جو سینسیبل پرائسنگ تھی وہ سم ویئر ان بٹوین ہونی چاہیے تھی دونوں ماڈلس کے. لیکن ہم نے پرائسنگ اتنی کر دی کہ اخبار کو جو عام آدمی ہے اس کی ریچ سے باہر کر دیا. اگر میں 40 روپے کا اخبار خریدوں گا تو مہینے کا کوئی 1500 روپے میرے اخبار کے لیے چلے جائیں گے. تنخواہ میری 40,000 روپے ہے. کس نے کر دی؟ مطلب یہ اپنا لیٹس سے انڈسٹری کا جو ڈائنامکس تھے وہ اس قسم کے تھے کہ لوگوں نے پش کیا. وی ہیو ناٹ بین ویری ہم لوگ جو ہیں جو انڈسٹری ہے وہ کوئی اخبار کی قیمت کے حوالے سے کوئی اتنی سینسٹیو نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتی کہ اخبار کی قیمت سے کوئی فرق پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخبار کی قیمت سے بہت سارا فرق پڑتا ہے. اخبار کی قیمت جب بھی آپ بڑھاتے ہیں اخبار کی جو ریڈرشپ ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. ایک تو ہمارا پرائسنگ کا جو ایشو ہے وہ ایک ایشو ہے. دوسرا سب سے بڑا جو ہمارا ایشو ہے میرے خیال میں وہ کانٹینٹ کا ہے. وی آر کریٹنگ کانٹینٹ فار آر ایج گروپس. ہمارا جو ٹوٹل کانٹینٹ ہے وہ گھومتا ہے بیانات کے اگینسٹ کے گرد, سیاسی چیزوں کے گرد. ہم اس سے باہر نہیں جاتے. اب میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ آئی تھنک ٹائم ہیز کم فار نیوز پیپرز ٹو موو فرام بینگ نیوز پیپرز ٹو ویوز پیپر. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں جو اخبار اس وقت ترقی کر رہا ہے یا چل رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو ہارڈ نیوز رکھی ہے لیکن ہارڈ نیوز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو لہذا بھی کیا ہے. اس نے انالیسس میں آ گیا ہے, وہ پس منظر میں آ گیا ہے, پیش منظر میں آ گیا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو پروفیشنلز تھے ان کو اس بات کے احساس نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب 90s میں بھی یہ بات کیا کرتے تھے جب نیوز لانچ ہو رہا تھا تو اس کا ادراک تو ہم سب کو ہے, مگر جب سائز کم ہو جائے پروفیشنلز کے لیے آپ جگہ نہ چھوڑیں. ہمارے یہاں مطلب ہے کہ جو کنٹریبیوٹر ہیں اس کو پیسے تک نہیں دیے جاتے. جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں اوپیڈ کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں, عموماً بہت کم میرے خیال میں اکا دکا پرچے ہیں جو ریگولرلی پیسے دیتے ہیں. تو اس میں پھر میں کہوں گا کہ یہ تو ڈائنامکس تو پھر آ جاتے ہیں مالکان کے کہ انہوں نے کیا ترجیحات کا تعین کیا. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, میں آج کسی سے بات کر رہا تھا کہ جی بڑی وجہ یہ کہ جی کراس اونرشپ کی وجہ سے کہ لوگوں کی دلچسپی اب ٹی وی میں زیادہ ہو گئی, انہوں نے اس کو بالکل اہمیت کم کر دی. میرے خیال میں ایک فیکٹر شاید یہ بھی ہے کہ کراس میڈیا اونرشپ کی وجہ سے جو اٹینشن تھی وہ ڈیوائڈ ہو گئی. ٹیلی ویژن میں بھی اٹینشن آ گئی, اخبارات کے علاوہ ڈیجیٹل کی سائٹ پہ اٹینشن آ گئی. تو وہ ایک اس کی وجہ سے بھی ایک فرق تو پڑا ہے کیونکہ اٹینشن آپ کی ایک فوکس نہیں رہی, آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈیوائڈڈ ہو گیا. تو اس سے بھی فرق پڑا ہے یقیناً. لیکن اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں جس کو میں کہتا ہوں کہ جو میڈیا کی یا پرنٹ کی جو گولڈن ایج تھی وہ 2000 سے لے کے 2018 تک وہ واز دی گولڈن ایج. دیٹ از دی ٹائم وین نیوز پیپرز ایکچولی فلرشڈ. دیٹ واز دی ٹائم وین نیوز پیپر ایکچولی بروک دا مولڈ. اور جو لوگوں کا خیال تھا کہ اخبارات ٹیلی ویژن کے آنے سے, اسپیشلی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے آنے سے اور نیوز چینلس کے آنے سے شاید اخبارات وہ کم ہوگا, وہ کم نہیں ہوا, اخبارات بڑھے. اینڈ دیر واز اے ٹائم وین میگزین سیکشن کتنے اچھے ہوتے تھے ہفتہ وار انگریزی کے. اگر آپ ایڈورٹائزنگ ریونیوز کی بھی بات کریں تو 2018 تک جو ٹریجیکٹری تھی وہ گروتھ کی ٹریجیکٹری تھی. اور 2018 تک جنگ ایز اے سنگل برانڈ ایڈورٹائزنگ ریونیوز کی ٹرمز میں واز بگر دین اینی ٹی وی چینل. ٹوڈے obviously that has changed, بٹ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز آئے. جیسے ایک میں نے کہا پرائسنگ کا فیکٹر ہے, ایک کانٹینٹ کا فیکٹر ہے. ایک اور فیکٹر ہے جو ہم بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں تو آیا کووڈ-19, پاکستان میں کووڈ-18 بھی آیا. اس کووڈ-18 کا نام تھا فواد چودھری. جب وہ آیا تو اس نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنی شروع کی. اس نے روز آپ یاد ہوگا ٹی وی پہ آتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا بس یہ رہ جائے گا, اخبار تو اس سال بند ہو جائیں گے اور ٹیلی ویژن چینل جو ہے 5 سال میں بند ہو جائیں گے. اس نے لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کیونکہ اس کا مسئلہ, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس پارٹی کی جو ٹوٹل وہ سوشل میڈیا تھی, تو ان کو اخبار اور ٹی وی چپتا تھا. ان کی خواہش تھی کہ اور ان کی بھی اور ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے جو ان کی بیکنگ پہ ان کو بیک کر رہے تھے, ان کی بھی خواہش تھی کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے جو ہمیں چپتا ہے, ہمیں ہر وقت تنگ کرتا ہے, اس کو کس طریقے سے کم کرتے جائیں. وہ ڈیولز ایڈوکیٹ بننے دیں. آپ نے کہا 18 تک ہم فلرش کر رہے تھے, بالکل کر رہے ہوں گے ان ٹرمز آف ایڈورٹائزمنٹ, لیکن ان ٹرمز آف سرکولیشن نہیں کر رہے تھے.
اور سرکولیشن جو ہے کہا ہی جاتا ہے, الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مالکان نے ان کا جو پروفٹ کا فارمولا بنا ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ بھائی اتنے ایڈ آ رہے ہیں, اتنے ہم کاپیز چھاپ رہے ہیں, اگر ہم سرکولیشن بڑھاتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے سپریس کی اور اس کاؤ کو بہت عرصے تک ملک کیا, یہاں تک کہ وہ بیچاری کمزور ہو گئی, ناتواں ہو گئی, اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. Yes and no. Yes and no. Yes and no. To a great extent I agree with you. اس لیے کہ جو ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سرکولیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا نقصان ہوگا, وہ کاغذ زیادہ خرچ ہوگا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ وی ڈونٹ ریلائز از کہ سرکولیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنے آپ آئی بالس ڈلیور کریں گے ایڈورٹائزر کو. اگر آپ ایڈورٹائزر کو آئی بالس کم ڈلیور کریں گے تو وہ ایڈورٹائزر جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ کم کر دے گا. میں جو ایڈورٹائزر ہے نا وہ کوئی پلیٹ فارم سینٹرک نہیں ہے, اس کو ٹیلی ویژن سے یا ڈیجیٹل سے یا اخبار سے محبت نہیں ہے. اس کو جہاں آڈینس ملے گا, جہاں اس کو آئی بالس ملیں گے, وہ وہاں پہ ایڈورٹائز کرے گا. ہندوستان میں اگر ہم ہندوستان کی اگزامپل لیں تو ہندوستان میں آج بھی اخبارات جو ہیں دے آر بگر in advertising revenues, they are bigger than television and digital. تو وہ اگر سنگل لارجسٹ میڈیم دیکھا جائے تو سنگل لارجسٹ میڈیم جو ہے وہ پرنٹ ہے, وہاں ٹیلی ویژن اینڈ ڈیجیٹل نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ تھا ایک. اور ایک اور فیکٹر جو ہوا وہ میرے خیال میں ہمارے یہاں یہ ہوا کہ دو قسم کی چیزیں ہوئیں. ایک تو ہماری انڈسٹری کے اندر وہ لوگ آ گئے جو انڈسٹری کے لوگ نہیں تھے, جن کا کوئی میڈیا سے یا نیوز پیپر سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کی وجہ سے جو ڈائنامکس تھے وہ کافی حد تک افیکٹ ہوئے. دوسری چیز جو نئے انٹرنٹس انہوں نے بھی جم کے نکالے, اخبار اچھے چلائے. ایکسپریس گروپ کی اگر بات کریں وہ بعد میں آئے, لیکن ابھی بھی مطلب بڑا زیادہ ذخیم ہے ان کا اردو کا پرچہ. ٹریبیون از ناٹ اے بیڈ پیپر ایٹ آل. they have done reasonably well, but at the end of the day جو لیٹس سے لیگیسی ٹریڈیشنل میڈیا گروپس تھے وہ بیسکلی جنگ گروپ ہوا, ڈان ہو گیا, نوائے وقت ہوا, بزنس کارڈر ہو گیا, بزنس کارڈر ہو گیا, کاوش وغیرہ. یہ ایکچولی ان کا تو اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ اخبارات یا میڈیا کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. باقی لوگ جو آئے ان کے پاس اتنا پیسہ تھا جو وہ کہیں اور سے کماتے تھے, تو ان کے لیے اگر یہ لاس میکنگ پروپوزیشن بھی تھی میڈیا تو کوئی فرق نہیں تھا, وہ یہاں سے کما کے پیسے یہاں ڈال سکتے تھے. تو وہ ایک فیکٹر رہا. تنخواہوں کا میٹرکس بدل دیا, انہوں نے بہت سارے میٹرکس بدل دیے. انہوں نے کمیشن اسٹرکچر جو تھا اخبارات کا اس کو ٹوٹلی آف, جو ہم ہاکرس کو کمیشنز دیتے تھے اس کو بہت بری طرح افیکٹ کیا. آل آف اے سڈن جو ہمارے اخبار فروش تھے ان کے ہاں نئی ڈیمانڈز آنی شروع ہو گئیں. پھر ایک ہمیشہ کیبل والوں کی طرف سے جی آتی ہے. اس کے بعد جو اخبار فروش تھا نا اس کا ایک اور ہمیشہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جی قیمت بڑھے گی. اس کے اندر جو ایک ایشو ہے نا وہ ہمارے اخبار فروش بھی ہیں, کیونکہ اخبار فروش ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ قیمت بڑھے گی تو میری آمدنی بڑھ جائے گی. اچھا پہلے تو انہوں نے کرتے تھے قیمت بڑھاؤ اور پھر ان کا مطالبہ تھا کمیشن بڑھاؤ. کمیشن بڑھانے کی جو ان کا مطالبہ تھا وہ بیسکلی جب نئی انٹرنٹ آئے انہوں نے 50-50, 55-55, 60-60% کمیشنز جب دینی ان کو شروع کر دی تو وہ جو ایک وہ تھا انڈسٹری کا ایکویشن جو تھی اس کو آفسیٹ کر دیا. اگر ہم یہ بات کریں کہ جی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو, فرام دیئر اسٹینڈ پوائنٹ they were doing it, what they were doing was what suited them, but overall انڈسٹری کو میں یا جو باقی پرانے لوگ تھے ان کو شاید وہ نیگیٹیولی امپیکٹ کیا. بٹ جو اخبار فروش تھا اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی قیمت بڑھائیں اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی سرکولیشن کم نہیں ہوگی. بٹ دیٹ گارنٹی was never secure. مطلب سب کا قصور ہوا کہ مالکان کا بھی قصور ہے, مالکان کا ہے کہ سپریس کیا انہوں نے سرکولیشن کو خود. وہ ایک ہمیشہ یہ رہا کہ جتنا اخبار کی سرکولیشن زیادہ ہوگی, ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جتنے اخبار کی سرکولیشن زیادہ ہوگی وہ شاید ہمارا خرچہ زیادہ ہوگا. آپ یاد کریں تکبیر جیسے پرچے وہ تو سرکولیشن پہ چلا کرتے تھے, وہ تو ایڈ ہوتا ہی نہیں تھا, امت سرکولیشن پہ چلتا تھا, کبھی اس کے اندر وہ نہیں آیا, ایڈ کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی. اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ گروپ بینگ دا مارکیٹ لیڈر اور انوویٹر بھی, مطلب انوویشن بھی جنگ گروپ کی طرف سے ہی آتی تھی, کیا اس کا کتنا اس میں کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جاتا ہے اس قسم کے فیصلہ کرنے میں, کیونکہ وہ تو مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سیٹ کرتے ہیں جنگ گروپ.
آپ کا جو دیکھیں جنگ اور اس کو باقی فالو کرتے ہیں. جنگ نے بہت ہمیشہ کوشش کی، جنگ نے ہمیشہ کوشش کی کہ ٹرینڈ سیٹ کرے، اور لیکن وہ کسی حد تک ٹائٹ کے اگینسٹ سوئم کر سکتا تھا. پھر ایونچولی اس کو بھی اس ٹائٹ کے ساتھ ہی سوئم کرنا پڑا جب اس قسم کی چیزیں پرائسنگ کی بات ہونے لگ گئی یا اس قسم کی چیزیں ہو گئی. فار اے ویری لانگ ٹائم سپریس کرنے کا، یہ سرکولیشن سپریس کرنے کا جو ہے اس کا الزام لگاتے ہیں ہمارے پاس سینئرز جنگ گروپ. جی نہیں، جنگ گروپ نے تو سپریس کرنے پہ بلیو نہیں کرتا تھا. اچھا. کیونکہ جنگ گروپ نے تو ہمیشہ کوئی، لیکن گریجولی جب یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں اور خرچے بڑھنا شروع ہو گئے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اخبار جو ہے نا وہ چلتا ہے، اٹ از ون آف دی فیو انڈسٹریز جو ٹوٹلی امپورٹ بیسڈ ہے. جب آپ امپورٹ بیس کریں گے تو دیکھیں آپ کا کاغذ امپورٹڈ ہے، آپ کا مشین تو آ گئی لیکن وہ تو ون ٹائم ایکسپینس ہے، لیکن آپ کا اسپیئر پارٹس ہیں، آپ کی فلمیں، آپ کی پلیٹیں ہیں، آپ کی انک ہے، ایوری تھنگ واٹ ایور جو آپ کنزیومبلز ہیں وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. جب کنزیومبل امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی جو ڈیویلویشن کا امپیکٹ آ رہا ہے، اس کے اوپر ڈالر کا امپیکٹ آ رہا ہے. 106 روپے پہ جب آپ ڈالر لے رہے تھے تو اس وقت آپ کی سرکولیشن اوپر جا رہی تھی. جب آج آپ نے 280 روپے ڈالر لے رہے ہیں تو obviously اس کا امپیکٹ آئے گا، آپ کے خرچے اور 3 گنا بڑھ جائیں گے. تو 3 گنا جب بڑھ جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو اپنے خرچے پورے کرنے ہوں گے، اور ایڈورٹائزنگ جب شرنک ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کو مسئلہ آئے گا. اچھا، کئی باتیں ہم نے کھول دی ہیں. ٹیکسیشن گورنمنٹ کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کاغذ کچھ اس طرح کا کاغذ کے اوپر ٹیکسیشن نہیں ہے، کاغذ کے اوپر نہیں ہے. APNS نے وہ ٹیکسیشن ختم کرائی. ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، کاغذ کے اوپر نہیں ہے. لیکن ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پلیٹس کے اوپر اور انک کے اوپر اور باقی جو ہمارے کنزیومبلز ہیں ان سب کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ ختم ہو جائے. ایک تو اس پہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، اس کے علاوہ جو سیلس ٹیکس ہے وہ 18% سیلس ٹیکس ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہر حکومت سے ہم بات کرتے ہیں، یہی جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ختم ہو جائے، اگر یہ ختم ہو جائے گی تو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گی اخبار کو. اور دیکھیں ایک اور چیز جو ہے نا ہم شاید ریلائز نہیں کرتے، نیوز پیپر اگر شرنک ہو رہا ہے تو اس انوائرمنٹ کے اندر آپ آتے ہیں اور 146% تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. جب تنخواہیں، جی میں بات کروں لاسٹ ویج بورڈ آیا اس میں ایوریج جو تنخواہیں تھیں وہ 146% بڑھیں. جب آپ نے ایوریج 146% بڑھائیں تو جو چیئرمین تھا اس کا ویج بورڈ کا، اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنے ہم تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اسی پروپورشن سے وہ اپنے ایڈورٹائزنگ ریٹس بڑھا دیں. حکومت اپنی ایڈورٹائزنگ ریٹ بڑھاتی نہیں. 2003 میں ریٹ بڑھے، اس کے بعد آ کے 2012 میں ریٹ بڑھے، پھر آگے 2012 کے بعد آ کے 2017 میں ریٹ بڑھے. اب 17 سے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں 25 میں، 8 سال ہو گئے ہیں، اور ان 8 سال دور میں قیامت گزری ہے. اس میں قیامت گزری ہے. کاغذ کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے چھو گئی. اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ڈالر نے بھی جمپ کی، 106 روپے سے لے کے وہ آ گیا 280 روپے کے اوپر. کاغذ کی قیمت جو ہے وہ آپ کی تقریباً 3 گنا ہو گئی. جب کاغذ کی قیمت 3 گنا ہو گئی، ڈالر بھی بڑھ گیا، تو آپ کا اور انکم آپ کی شرنک ہو گئی. اچھا، اب آپ کی توقع یہ گورنمنٹ سے تھی. 2022 میں جب شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اپنی حکومت ختم جس دن ہو رہی تھی ان کی، اس سے شاید ایک دن پہلے انہوں نے ایڈورٹائزنگ کے ریٹس جو ہیں وہ 35% بڑھا دیے. لیکن کیونکہ کیبنٹ نے اپروو کرنے تھے اور وہ بعد سرکولیشن ہونے تھے، اور دوسری سمری انہوں نے جو بھیجی وہ انہوں نے صدر صاحب کو بھیجی تھی. صدر صاحب جو تھے اپنی شیروانی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسی آئے گی رات کے 2 بجے بھی آئے گی میں اسی وقت سائن کر دوں گا. اچھا، صدر صاحب نے سائن کر دی. تو بائی دا ٹائم یہ سرکولیٹ ہو کے سمری واپس آتی، اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی، کیبنٹ ڈیزالو ہو چکی تھی، تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جب دوبارہ الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر، الیکشنز کے بعد جب پرائم منسٹر بنے تو ہم دوبارہ گئے. ہم نے کہا آپ نے 35% کہا تھا اور آپ نے اس وقت کہا تھا، تو اب تو انہوں نے کہا جی چلے 35 تو بہت مشکل ہے، چلے میں 20 کر دیتا ہوں. 20 کے بعد وہ 15 ہوا کہ میں 15 کروں گا. اب ہم 2022 سے 25 ہو گیا ہے.
ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا, وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وائی the media should bank on government advertisement. اس پہ وہ بھی میں بات کرتا ہوں. اچھا یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ ریٹس ہیں نا, وہ ایک عجیب و غریب ڈائیکاٹمی ہے. نہیں, ایک ڈائیکاٹمی ہے. وہ یہ کہ ٹیلی ویژن, ریڈیو, سنیما, بل بورڈس, ڈیجیٹل, یہ ریٹس فکس کرتی ہے منسٹری آف انفارمیشن کی ریٹ فکسیشن کمیٹی. وہ 3 مہینے کے بعد ملتی ہے. اگر کوئی ریکویسٹ آئی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے. اور اخبار کا ریٹ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو فیڈرل کیبنٹ تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرے گی کبھی. اخبار کا تو بڑا غلط ہو جائے گا, بند ہو جائیں گے, تو تب ان کو یاد آئے گا کہ اچھا ہمیں ریٹ بڑھانا ہے. دوسری چیز جو ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بات پہلی بار کہنی شروع کی فواد چودھری صاحب نے, جنہوں نے کہا سینیٹر ہیں آپ, تو یہ باتیں جو آپ یہاں نہیں اٹھائی ہیں باتیں. اور یہ بات فواد چودھری صاحب نے سب سے پہلے کہنی شروع کی کہ جی اخبار کو چاہیے اپنا بزنس ماڈل چینج کرے. انہیں کی لینگویج جو ہے باقی لوگوں نے بھی جب جو بھی آیا اس نے کہا یہ لینگویج تو بڑی اچھی ہے, اسی کو یوز کرنا چاہیے. میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ کیوں. اچھا اخبار دیکھیں, ایک تو حکومت بہت دفعہ سبسیڈائز کرتی ہے بہت ساری انڈسٹریز کو. انہوں نے کیا, ہمارے ملک میں ہمیشہ سبسڈیز بہت ساری انڈسٹریز کو دی گئی, اور اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز کو فائنینشیل سپورٹ دی گئی کووڈ کے بعد. تو یہ بھی تو ایک انڈسٹری ہے نا. اگر یہاں ہم تو کچھ نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے, آپ مجھ سے بہتر واقف ہوں گے, کہ جینوئن پلیئرز ورسز جو ہے مطلب ہے ڈمی پرچہ. اور وہ بڑا اچھا خاصا, لیکن وہ رشوت چلتی ہے. میں منسٹریز کے نام نہیں لینا چاہ رہا, صوبوں کے نام نہیں لینا چاہ رہا, کہ وہاں پر مطلب ہوتا ہے کہ اتنے فیصد آپ رکھے, اتنے فیصد آپ ہمیں دیں گے, اور وہ ڈمی پرچے میں ایڈ آتا ہے. بالکل آتا ہے. وہ 4 پرچے کا نکالتا ہے, وہ 4 صفحے کا, اور وہ 10 کاپی. یہ دیکھیں اصل میں دو چیزیں. اے پی ایس کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں. اے پی ایس کے ممبرز ہیں, جو اخبارات ممبرز ہیں وہ تقریباً 200 ہیں. اور جو وفاقی حکومت کی جس کو وہ کہتے ہیں کمبائنڈ میڈیا لسٹ, جس کے اندر وہ اخبار کو میڈیا لسٹ پہ ڈالتے ہیں جس کو اشتہار دیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی 1800-1700 کے قریب اخبار ہیں. تو باقی 1500 اخبار جو ہیں وہ کہاں سے آئے, اخبارات کی بات کریں, اخبارات جرائد بھی ہیں, اخبارات اچھا وہ کہاں سے آئے ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو لائن نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم کوشش, ہم نے ایڈوائز کیا ہے ان کو کہ جی لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ریشنلائز یور میڈیا لسٹ. اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے پی ایس بھی ایک مطلب ایک کلب بن گیا ہے نا, کہ آپ لوگ نئے انٹرنٹس کو ویلکم نہیں کرتے. یہ بات ہم نے, اگر کوئی نیا ہے تو آپ اس کو دیں گے ہی نہیں ممبرشپ, آپ کہیں گے بھاگو. ہم نے یہ بات کہی ہے, گورنمنٹ کو کہ آپ ہمیں بتائیں, یہ میڈیا لسٹ ہم سچ دیکھتے ہیں, اس کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں جینوئن اخبار ہے, اور ہمارا ممبر نہیں ہے, وی آر ولنگ ٹو اکوموڈیٹ دیم. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم انکار کریں کہ جی ہم ان کو ممبر نہیں بنائیں گے, کیونکہ جینوئن اخبار ہے. میں آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اخبار نکالنا ایک جہاد ہے, اور اگر اس دور میں اگر کوئی 1000 کاپی بھی اخبار چھاپ رہا ہے نا, تو وہ ایک جہاد کر رہا ہے. تو اس لیے اخبار کو سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. لیکن وہ اخبار جو اس دن چھپتا ہے جس دن اس کو اشتہار ملتا ہے. میں چند ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں. ایک دفعہ گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو ایک دکھایا ریلیز آرڈر. میں نے کہا یہ آپ کا پاکستان پوسٹ کا کلائنٹ کا نام میں لے رہا ہوں, کہ کا ریلیز آرڈر ہے جس کے اندر 250 اخبار ہیں. میں نے کہا اس میں سے آپ مجھے بتا دیں کتنے اخباروں کے نام. آپ 8 اخبار تھے, باقی پتہ نہیں تھا کون سے اخبار ہیں. اسی طریقے سے وہ اخبار, ایک اور واقعہ ہم نے دکھایا کہ ایک اخبار دکھایا ایک اور وزیر اعظم کو, جس کے اندر 23 مارچ کا اخبار تھا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ 23 مارچ کا اخبار ہے, اس کے اندر اشتہار دیے گئے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں 23 مارچ کے. میں نے کہا لیکن خبریں پڑھ لیجیے, یہ پچھلے مہینے کی خبریں ہیں. میں نے کہا وہ بھول گئے کہ خبریں بھی ان کو چینج کرنی چاہیے تھی, تو وہ معصومیت میں بھول گئے, اور اشتہار انہوں نے بیک ڈیٹ میں لے لیے. تو اور یہ بات بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں,
یہ کاروبار ہے, یہ بھی اشتہار دینا بھی ایک کاروبار ہے, ریکٹ بن گیا, وہ ایک ریکٹ بن گیا, اس کے اندر 50% تک لوگ واپس مانگتے ہیں. اور وہ بدقسمتی جو صوبائی حکومتیں ہیں کیوں نہیں کچھ کرتی ہیں, مطلب صوبائی حکومتیں کچھ آپ کی حکومت بھی یہ کرتی ہے, صوبائی حکومتیں کچھ کر رہی ہیں. سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے. سندھ گورنمنٹ نے بھی جو نمبر آف نیوز پیپرز ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ایون فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہماری میٹنگ ایک ہو چکی ہے جس کے اندر میڈیا لسٹ کو ریشنلائز کرنے کی بات کریں. پنجاب میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر پتہ چلا کہ 10,000 اخبارات کی ڈکلیریشن 10,000 اخبارات کی ڈکلیریشن پنجاب گورنمنٹ نے ختم کی. 10,000 اخبارات ہیں کہاں اس ملک میں؟ کاش ہوتے. اچھا, آپ نے بڑی اہم بات کی کانٹینٹ کے اوپر. گو کہ آپ کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ آپ مارکیٹنگ سیلز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن کانٹینٹ بھی ہوگا تو بیچیں گے. کانٹینٹ کے اوپر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں 90s میں ہم دا نیوز کی مثال لیتے ہیں, اس میں بڑے بڑے اچھے تجربے ہوئے تھے. ڈان کا میگزین سیکشن آج بھی میرے خیال میں اچھا میگزین سیکشن ہے. پھر آپ کے پاس ہیرلڈ نیوز لائن جیسے ماہنامے ہوا کرتے تھے کہ جس کا بڑا بہترین کانٹینٹ ہوا کرتا تھا. وہ کانٹینٹ کی جگہ ہی نہیں رکھی, اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جی جو آپ کے بہترین لوگ تھے ان کو آپ نے کہا جی ٹی وی پہ آ جائیں, یوٹیوب پر آ جائیں, اور پرنٹ میں آپ لوگوں نے پیسے دینے بند کر دیے لوگوں کو. اتنے کم دیتے ہیں کہ مطلب مشکل سے ان کا گھر بار چل رہا ہوتا ہے نا. تو اس میں پش بھی کیا گیا کہ آپ کا برین ڈرین بھی ہو پرنٹ سے کہیں اور, کہ آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی ان لوگوں کے لیے. آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں ایز این انڈسٹری ہمیں چاہیے تھا کہ ملٹی میڈیا لوگ ڈیولپ کرتے یا ٹیلنٹ ڈیولپ کرتے. جو آدمی اخبار میں لکھ رہا تھا کر رہا تھا وہ ٹیلی ویژن کو بھی ساتھ دیکھتا ہے, یہ ضروری نہیں تھا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میرا ایک سوال ہے کہ ملٹی میڈیا کیوں, جو رائٹنگ جو ہے وہ زیادہ سیریس ایک آرٹ ہے بولنے کی بنسبت, بدقسمتی سے اے آئی کے آنے کے بعد وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کے سامنے. جو اس میں بھی جو جینوئن ہوگا رپورٹنگ کی اہمیت تو کمی اے آئی نہیں کر سکتی. رپورٹنگ باہر جا کے وہ نہیں کر سکتی. ایک اچھے انالیسس جو ہے سب کر سکتی ہے. اچھا ہاں, وہ انگریزی ٹھیک کر دے گی, اردو ٹھیک کر دے گی, وہ آپ کو پرانا جو ڈیٹا ہے وہ لا کے آپ کو جگہ دے گی. جو مجھے 10 کتابیں پڑھ کے میں ریسرچ کرتا تھا اور یاد ہوتی تھی ڈیٹ, سب میں پریس کرتا ہوں کہ کون سی چیز کب ہوئی, وہ میرے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اے آئی کی ایک لمٹ ہے. اے آئی اچھا کانٹینٹ میری چیز میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ آئی گیس لاٹ ڈیپینڈز آن پرومپٹس کہ کتنے اچھے آپ کے پرومپٹس ہیں. کیوریٹ کر دیں گے نا, پرانی انفارمیشن کو کیوریٹ کریں گے. جنرلی جو ہے نا ہم لوگوں کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ معاف ہوتی جا رہی ہے. پہلے گوگل نے اس کو معاف کیا. پہلے ہم جا کے کتابیں لیتے تھے, راستے یاد رکھتے تھے, کتابیں لیتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. ہم نے گوگل سے اسکول کالج میں لوگ جا کر پراپر ریسرچ کرتے تھے تو لائبریری سے کتاب لے کے آتے تھے, اور پھر اس کے اوپر سے اس کے بعد لوگوں نے گوگل سے چیزیں اٹھانی شروع کر دی. اے آئی نے تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ پوری کر دی. جو زندہ معاشرے ہیں وہاں پہ کتاب کی اہمیت ہے. وہاں پہ بک شاپس ابھی بھی تھرائیو کرتے ہیں, وہاں پہ کتابیں چھپتی ہیں. انہوں نے بڑا ادیب بھی پیدا نہیں کیا, بڑا قاری بھی پیدا کیا, مطلب ان ٹرمز آف نمبر. ہماری یہاں بدقسمتی ہوئی ہے, ہماری یہاں کتاب چھپتی تو 300 کاپی چھپتی ہے, اخبار جو ہے لوگ نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ کچھ ہمارا اپنا بھی مسئلہ ہے بطور سماج کا. ہمارا اپنا مسئلہ ہے ایک قوم کے طور پہ. ہم نے میرے خیال میں ریڈنگ ہیبٹس پراپرلی ڈیولپ نہیں کی, ہمیں ڈیولپ کرنی نہیں دی گئی. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پہلے 1000 کاپی چھپا کرتی تھی منیمم, جو کتاب کی 1000 کاپی ہوتی تھی. 3000 کاپی سر مجھے یاد ہے, جو ہم 70 بچوں کی کتابیں پروسنس کی چھپا کرتی تھی 3-4 ہزار کاپی ہوا کرتی. اور اب جو ہے اب آپ کو 300. اچھا اس کو تو اب اس کے بعد آپ دیکھیں جب ابن صفی مثال کے طور پر چھپتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں 15-20 ہزار چھپتا تھا. وہ کرائے کی لائبریری میں چل رہی ہوتی تھی. اور پھر سبرنگ جو تھا 3-4 لاکھ کاپی چھپا کرتی تھی. اخبار جہاں کی میں اگزامپل لوں وہ 3 لاکھ کاپی. تو اب obviously یہ اپنا ایک بدقسمتی رہی ہماری کہ قوم کی بحیثیت قوم ہم نے پڑھنا ہماری پرائرٹی میں نہیں رہا. ہم نے خود مطلب ہے گلا گھوٹا اپنے رائٹرز کا. آپ دیکھیں نا کہ آپ 70s 80s ہم پرانی 90s تک آپ کے یہاں ہر ہفتے ایک نئی غزل آتی تھی, نئی قوالی آتی تھی. ابن صفی لکھ رہا تھا, نسیم حجازی لکھ رہا تھا, سبط حسن لکھ رہے تھے, فیض احمد فیض لکھ رہے تھے, دایاں بازو بایاں بازو سینٹر سب لکھ رہے تھے. اور بڑے بڑے نام تھے, شاعروں کی پوری قطار تھی آپ کے سامنے. صحافی مطلب صحافی کتنے جید صحافی, آپ کالمسٹ کے نام لیں. انہوں نے زندگی جنگ گروپ میں آپ دیکھیں کیسے کیسے نام ہوا کرتے. رئیس امروئی تھے, مولانا کوثر نیازی تھے, جمیل علی تھے, انعام دورانی تھے.
اب تو اخبارات میں کچھ رہ ہی نہیں گیا. عزیز کاوز جی تھے, ابن انشا لکھا کرتے تھے, کالم ابن انشا کا کالم ہوا کرتا تھا. تو وہ اچھا, ایک تو اس کا وجہ جو ہے نا, ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان دی ایج آف ڈوارفس. جو جائنٹس کا جو جائنٹس کا ایرا تھا وہ ختم ہو گیا. چاہے وہ سیاستدان تھے, چاہے وہ کوئی اسپورٹس مین تھے, کوئی میوزیشینس تھے, کوئی ایکٹرس تھے, کوئی رائٹرس تھے, جرنلسٹ تھے, ان کا جو جائنٹس کا ایرا تھا وہ ختم ہو گیا. ہم بالکل ہم خود بھی ڈوارفس ہیں, اور ڈوارفس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. جو ہمارے ارد گرد ہیں, جب وہ سبھی بونے ہوں گے تو ہم چھوٹا بونا ہوں گے, کوئی بڑا بونا ہوگا, لیکن جو کامل شخصیات تھیں وہ ختم ہو گئیں کسی بھی پروفیشن میں, کسی بھی اس کے اندر اپنا. لیکن جو آپ جیسے لوگوں نے جنہوں نے اچھے دن دیکھے ہیں, اچھے لوگوں سے ملے ہیں, شرف حاصل ہوا ہے آپ کو, مجھے پتہ ہوا ہے آپ کو, تو ٹھیک ہے نا, کچھ تھوڑا بہت ہم نے بھی دیکھے. کیا ذمہ داری ہے, کس طرح سے, مطلب جو آپ نے جہاد کی بات کی, تو جہاد تو جاری رہنا چاہیے, بالکل جاری, قلم سے دوستی کا جہاد, اخبار چھاپنے کا جہاد, پش کرنے کا کہ لوگ پڑھیں, اور اب تو آپ بڑی عام جگہ پر ہیں. ایک تو لوگ دیکھیں, میں ابھی دو چیزیں کہتا ہوں. ایک تو آپ دیکھیں جو کنڈل کی سیل ہے نا, وہ کنڈل تقریباً ختم ہو گیا ہے, آپ کو کنڈل بہت کم نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایپل بکس کی بھی جو سیل ہے وہ اسٹیٹک ہے, تقریباً کوئی اتنی نہیں ہے. لیکن جو پرنٹڈ بکس ہیں اس کی سیل بڑھ رہی ہے اور چل رہی ہے, اور وہ کم نہیں ہوئی, بڑھی ہے. تو اگر پرنٹڈ کتاب بک سکتی ہے اور اس کی سیل بڑھ سکتی ہے, تو پرنٹڈ اخبار کیوں نہیں؟ دی اونلی تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو گیو کنٹینٹ دیٹ پیپل وانٹ ٹو ریڈ. آپ اگر کنٹینٹ کریٹ ہی نہیں کریں گے, اچھے لوگوں کو لانا ہوگا. اور دوسرا جو ہمارا مسئلہ یہ جو ہے نا کچا کلامی کر رہا ہوں, وہ یہ کہ ہمارا ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا ینگر جنریشن سے. جیسے میں نے کہا, ہم اپنی عمر کے لیے لکھتے ہیں, ہم ینگر لوگوں کے لیے نہیں لکھتے. سو وی ڈونٹ ریئلی نو کہ ان کا میوزک کیا ہے, ان کی پوئٹری کیا ہے, ان کی ایسپریشنس کیا ہیں, ان کا ایتھوس کیا ہے, ان کی ویلیوز کیا ہیں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. جو ایک زمانے میں اگر آپ یاد کریں, عمران اسلم صاحب نے وہ لکھواتے تھے نا, وہ مطلب ہے جو مین اسٹریم میوزک نہیں تھا, لیکن جو دوسرا ہوتا تھا وہ لکھواتے تھے. اس کے اوپر آرٹ سین پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی, تو وہ ہے کوششیں ہوئی, ایک ایکسپیریمنٹ ہوئی ہے. نیوز نے سب سے پہلے آ کے جو جس طریقے سے اخبار چھپتا تھا اس کو توڑا, اس مولڈ کو توڑا. لیکن پھر اوور دی ایئرز نیوز کی مطلب ہے وہ اٹھان زبردستی, اس کے بعد پھر مطلب ہے اس کے بعد آپ بھی بتائیے گا, وہ بھی ہماری اور آپ کی محبت رہی ہے. بالکل. نیوز جو ہے, نیوز میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا, دیکھیے انویسٹیگیٹو جرنلزم تھا, وہ نیوز نے شروع کیا تھا. اس سے پہلے کامران خان تھے, میک لودھی تھے, یہ سب یہ لوگ تھے جو کلیم عمر تھے, تو یہ لوگ خبریں لے کے آتے تھے. لیکن ان کی جو خبریں تھیں وہ پڑھی جاتی تھیں. اب ہم محدود ہو گئے ہیں. اس میں وجہ ہماری خالی اپنی وجہ نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں فورس کر دیا گیا ہے. ہم محدود ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی بیانات چھاپیں, یہ کریں. ہمیں روز فون آتے ہیں کہ جی یار یہ اس کی خبر لگا دو, یہ کر دو. تو ہر طرف سے یہی چل رہا ہوتا ہے, اس کی تصویر لگا دو. اگر میں کسی نیوز کی شروع کے دنوں میں ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی بیان چھاپنے پہ, کیوں چھاپ دیا. اگر میں کسی ایئر لائن کا, جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بھوجا ایئر کا ٹائر جو تھا وہ ایک پنکچر والی دکان, اور نیوز نے وہ تصویر چھاپی تھی. آج وہ تصویر نہیں چھپتی. آج چھپتا ہے کہ جی یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, یہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, یہ ہمارے فلاں وزیر ہیں, ان کی تصویریں چھاپ دو. دس از واٹ وی آر انٹرسٹڈ ان. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو بیونڈ. وی نیڈ ٹو, دیر از اے نیڈ ٹو two things. There is a need to recreate newspapers, reinvent newspapers. I think جو لوگ سمجھتے ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ, ہمارے ذہن میں جو گھس گیا کہ جی اخبار اب کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں اس کا بہت اسٹرانگلی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخبار آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا پہلے تھا. دی اونلی تھنگ از کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے. ہمیں اس میں جو کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے, وہ کنٹینٹ وہ کریٹ کرنا ہے جو لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہو. اگر میں ینگر آڈینس کے لیے وہ چیز دوں گا جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں, اگین میں نے جیسے کہا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ایڈورٹائزر از ناٹ پلیٹ فارم سینٹرک, وہ آئی بال سینٹرک ہے. سملرلی جو ینگر آڈینس ہے یا کوئی بھی آڈینس ہے, دے آر ناٹ پلیٹ فارم سینٹرک, they are content centric. If we give them the kind of content that they want to read, look at India. India is giving them the younger audiences the kind of content they want to read. ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے. ہارڈ نیوز, نیو یارک ٹائمز آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ہارڈ نیوز ہوتی ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر.
یا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ان کی خبر کا، ان کے اسٹوری کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، انالیسس کیسا ہوتا ہے ان کا، وہ اٹس اے سکسیس ماڈل، اٹ از اسٹوری ٹیلنگ ناؤ، اسٹوری ٹیلنگ، مور اسٹوری ٹیلنگ. فائنینشیل ٹائمز کو دیکھیں، فائنینشیل ٹائمز یہ اخبار وہ ہیں جو گرو کر رہے ہیں، ان کی اور ایون سرکولیشن. مطلب بزنس اسٹوری بھی اسٹوری ٹیلنگ ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بزنس بڑا کیسے ہوا، تو وہ بجائے اس کے کہ ایک دم ایک ڈیڈ ڈیٹا میں آپ چلے جائیں، آپ ایک کسی کی. اور انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا، اور انہوں نے ہارڈ نیوز کی ٹریٹمنٹ کم کی. آپ ماشاء اللہ مطلب سیٹھوں کے مالکان کے قریب ہیں، ان کو اس کہتے ہیں ضرورت کا احساس کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں احساس ہے، لیکن جو ارد گرد کے انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ چیز گھس گئی ہے کہ یہ اخبار شاید ریلیونٹ نہیں رہا، یا حالات کا جبر. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے جو اخبار کو کریٹ کرنے میں جو خرچہ ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. اور دوسری طرف جو ایڈورٹائزنگ ریونیوز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، معیشت ہماری اسٹیگننٹ ہے، سکڑ رہی ہے، اور معیشت اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، سکڑ رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ سب سے بہترین دور وہ میرے خیال میں ایک بار آپ سے ہی گپ ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا تھا مشرف صاحب کا دور بڑا زبردست تھا کہ جب بڑا ایک دم گروتھ ہوئی تھی. اس زمانے اکنامک گروتھ ہوئی تھی، اکنامک گروتھ تھی 6%، 5 سال تک رہی تھی، اس کا اثر پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے میڈیا پہ ایڈورٹائزنگ بڑھی تھی. ہاں ٹھیک ہے، جس وقت آپ کی اکنامک گروتھ ہوگی تو وہ فرق پڑے گا. ہمیں میرے خیال میں لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی طرف جانا ہے جس سے اکانومی گرو کرے، اور جو ہم اسٹیگنیشن میں ہیں اس اسٹیگنیشن سے کسی نکل جائیں. یہ بتائیے کہ یہ بڑی اچھی خواہش ہے کہ اکانومی گرو کرے. اب ایک مانامہ انگریزی کا ہیرلڈ ہوا، نیوز لائن، دونوں بند ہو گئے، دونوں بند ہوئے نا. ایک ہم نے بھی کوشش کی تھی، وہ بھی پھر مطلب 2-3 سال بعد نیریٹیوز جو ہے ایز اے پرنٹ ایڈیشن ہمارا نہیں ہوا، بند کرنا پڑا ہمیں. کیوں اپیٹائٹ نہیں؟ 250 ملین لوگوں کا ماشاءاللہ ملک ہے، اور کیا وجہ ہے؟ اچھا اتنا بڑا خرچہ جیسے ڈان گروپ سنبھال سکتے، اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں ہوتا منتھلی کا، مطلب 15-20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ اوور آل خرچہ جو ہوتا ہے نا اس کو پھر کم کرنے کی بات ہوتی ہے. جو بھی ایک آرگنائزیشن ہے اس کا ایک اوور آل خرچہ ہے، اس کے اندر امپلائیز ہیں، کاغذ ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ آتا ہے کہ چلو یار اس میگزین کو بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں. جیسے اگر ہم اچھے اسٹرانگ گروپ ہے، ہم نے لے لیا تھا نیوز لائن، اور وہ مطلب ہے مجھے یاد ہے بڑی ہم میزبان میں ہم کے ساتھ ہم نے بڑا بحث کرتے تھے کہ مطلب اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. انہوں نے چلایا نہیں، اس کو انہوں نے چلایا نہیں، حالانکہ اتنا بڑا برانڈ تھا وہ، اور ان کو ضرورت بھی تھی، مطلب اس میں کئی چیزیں ہو سکتی چلا سکتے تھے، اور اتنا مہنگا خرچ اس میں بھی کہتا ہوں کہ خرچ اتنا زیادہ نہیں تھا اس میں، بالکل چلا سکتے تھے، کر سکتے تھے. بٹ وہ اگین مائنڈ سیٹ کی بات ہے، شاید انٹرسٹ نہیں تھا. ٹیلی ویژن واز اے بگر پرائورٹی آئی گیس. ہاں کہ اس میں کیونکہ یہ تو میں کہتا ہوں چلڑ کا خرچہ ہوتا ہے. تو پرنٹ جو وین یو ٹاک اباؤٹ ٹی وی، تو ٹی وی میں تو مطلب ہے کروڑوں خرچے ہوتے ہیں، اربوں کا خرچہ سال کا ہوتا ہے نا، لاس اگر ہوتا ہے. میگزینز میں کم ہوتا ہے، اخبار میں تو اربوں کا خرچہ ہوتا ہے. ہاں میگزین میں کم ہوتا ہے. اچھا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریوائول کی امید ہے، کہیں پہ کوشش ہے؟ امید تو کی جا سکتی ہے لیکن کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ 2010-11 میں ایک ٹائم لائن آئی تھی، ٹائم لائن آف دی ڈیمائز آف نیوز پیپرس. اس کے تحت 2019 میں نارتھ امریکہ میں تمام اخبار ختم ہو جانے تھے، اور 2023 میں یورپ میں تمام اخبارات ختم ہو جانے تھے. ہم 25 میں بیٹھے ہیں، نارتھ امریکہ میں بھی اخبار بند ہوئے ایک زمانے میں، لیکن مگر پھر جو سرج آیا، میجر پلیئرز آر اسٹل دیئر. یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے، کافی 8-10 سال پرانی بات ہوگی، اے پی نے صاف نہیں کروایا تھا، ایک بڑی اچھی کانفرنس کروائی تھی جو آپ کا اینول ہوتا ہے، جس میں آپ نے ایکویٹ کیا تھا جیمز بانڈ کے ساتھ اپنی انڈسٹری کو. مجھے بڑا دلچسپ لگا تھا. آپ نے کہا جیسے جیمز بانڈ نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا ود دا پیسج آف ٹائم، اسی طرح پرنٹ نے بھی کیا. لوگوں نے کہا جی ریڈیو آگے نہیں چلے گا، ٹی وی آگے نہیں چلے گا، سنیما، تو ری انوینٹ کرتے رہے ان دس ڈیجیٹل ایج. تو وہ بھی آپ کی ایک طرح سے آپ کی طاقت ہونی چاہیے. مطلب میرے خیال میں کتھا کلامی کر رہا ہوں، ہم نے 2018-19 کے بعد آ کے اسپیشلی کووڈ کے آس پاس آ کے ہم نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا چھوڑ دیا. ہم نے ہمارے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. اصل چیز جو سب سے بڑی ہے نا وہ یہ ہے میرے خیال میں، جو ہم لیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو کانفیڈینس ان آور اون پلیٹ فارم. ہم نے جو کانفیڈنس تھا اخبار کے اندر، جو ہمارا اپنا کانفیڈنس تھا نا، وہ ہم نے ختم کر دیا. اگر ہم وہ کانفیڈنس کو بڑھائیں گے نہیں تو ایک فرق آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں ایک
ایک جو ہماری بینڈ وڈتھ ہے, جو میڈیا کنزیومر ہے اس کی بھی ایک بینڈ وڈتھ ہے. ایک زمانے میں پوری جو 100% بینڈ وڈتھ تھی وہ اخبار کے پاس تھی, پھر کچھ کم ہوئی, ریڈیو آ گیا, پھر ٹی وی آ گیا, اور اوور آل سائز بھی تو بڑا نا اس کا. بینڈ وڈتھ تو وہی میری 6 انچ بائی 6 انچ رہی جو یہ تھی. اس کے اندر میں کیا کنزیوم کر سکتا ہوں, کیا میں ریٹین کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا, وہ اصل چیز ہے. ہم نے اپنے آپ کو جو وہ اگر میں یہ سمجھوں کہ جی اخبار جو ہے وہ 100% بینڈ وڈتھ ایڈورٹائزنگ کی بھی اور آڈینس کی بھی لے گا, وہ نہیں لے گا, اور چیزیں بھی اس کی جگہ آ جائیں گی. آج ٹی وی آیا, پھر آپ کا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن آیا, 24 آور نیوز چینلز آئے, اس کے بعد آپ کے ڈیجیٹل آ گیا, اس کے بعد آپ کا سوشل آ گیا, اب اے آئی آ گیا. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ڈیجیٹل کو آپ ہم لوگ بطور حریف کیوں لیتے ہیں؟ مجھے یاد ہے اسی کانفرنس میں آپ نے غالباً کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ ڈیل ان انک اینڈ پیپر اور پین, ہے نا, ہم تو کانٹینٹ میں کرتے ہیں. اب اس کانٹینٹ کا ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم کی بات ہے, کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ پرنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہ پیڈ وال بھی آ سکتی ہے, جو کہ پاکستان میں کوئی کسی نے میرے خیال میں کرنی چاہیے پیڈ وال. ہم نے کبھی بھی پے وال کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کانٹینٹ کو فرق پڑے گا, کم ہو جائے گا, ہماری جو آئی بالز ہیں کم ہو جائیں گی, لیکن شروع میں کم ہوگی. اگر میں نے پڑھنی ہے, میرے ہنگر ہے کسی چیز پڑھنے کی. اے آئی نے بھی اس کو بڑا مارا ہے, ویب سائٹس کو بھی. بالکل, پہلے لوگ ویب سائٹ پہ جاتے تھے, اب جب آپ وہ کرتے ہیں کمانڈ دیتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی اٹھا کر آپ کو وہ بنا کے آپ کو کیوریٹ کر کے دے دیتا ہے. اب ہم دیوانے ہی ہوں گے نا کہ ہم جس کو جانا ہے کہ ڈان پہ جانا ہے, دا نیوز پہ جانا ہے, یا ایکس وائی زیڈ جگہ کے اوپر جانا ہے. اچھا, اب جو ایک بڑا سوال کہ کوئی معاشرہ جس میں کم لکھا جا رہا ہو, کم پڑھا جا رہا ہو, وہ معاشرے اس معاشرے کو کیا کہیں گے؟ الرجال, اور کیا نشانی, کس طرف جا رہے ہیں پھر ہم؟ وہ دیکھیں, میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہم نے قوم اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر بھی ہم نے پڑھنے لکھنے کی جو ایک ریڈنگ ہیبٹس تھی نا, وہ ڈیولپ نہیں کی. مجھے یاد ہے کہ میں دوسری جماعت میں تھا جب میرے والد نے مجھے لا کے ایک کتاب دی, اس کا نام تھا خونی جزیرہ. وہ فیروز سنس کی اردو کا جو ناول تھا, میں نے بھی پڑھی وہ ٹھیک ہے, وہ ٹریجر آئلینڈ کی اردو تھی. ٹھیک, مطلب مجھے وہ پسند وہاں سے ملا پڑھنے کا. اگر آپ یاد کریں, فیروز سنس کا بڑا احسان تھا کہ غیبی انسان اور مطلب جو پرسرار آبدوز, وہ سارے انگریزی کے جو ماسٹر پیسز تھے سلیس ترجمہ کر کے قیدی گریٹ ایکسپیکٹیشنز کا کر دیا تھا اس نے کیا تھا. اور ہم نے اس کے بعد آج کل کی جو جنریشن تھی اس کے لیے, جو ہمارے بچے تھے یا ان کے لیے ہم نے کچھ دیا نہیں. اب وہ آج بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ 6 مہینے کا 8 مہینے کا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ اس زمان میں اینٹ بلائٹن بھی لوگ پڑھتے تھے, سیکرٹ 7 فیمس 5 بھی پڑھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ہم سب نے پڑھا, لیکن ہمارے اپنے عمرو یار بھی ہمارا مطلب ہوتا تھا, ٹارزن بھی چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ باہر سے آیا ہوا ہے, تو سمبلز آپ کے اپنے بھی ہوا کرتے تھے. اب جو ہے تو جو بچوں کا لٹریچر ہے وہ تو سارا کا سارا ہیری پوٹر کے بعد ان کو نظر نہیں آتا. اور پرسی جیکسن اور ہیری پوٹر پہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس تو بہت کچھ تھا پڑھنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا اینٹ بلائٹن تھا, انگریزی بھی پڑھتے تھے, اینٹ بلائٹن ہم سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے, اور اینٹ بلائٹن کی کتابیں آتی تھی پاکستان میں, وہ دکانوں سے مل جاتی تھیں, ہم پڑھ رہے ہوتے تھے. اسی طریقے سے اچھا پھر بچوں کی دنیا میگزینس تھے, وہ سب بچوں کا باغ آتا تھا, وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. بچوں کے لیے ہم نے جو میگزینس تھے وہ ختم ہو گئے. اچھا کامکس ہم پڑھتے تھے, مارول کی, ڈی سی کی کامکس, مارول تھا, آرچیز تھا, یہ سب کامکس ہم نے پڑھی ہیں. اس کے بعد وہ کامکس بھی گریجویٹلی ختم ہو گئی. پھر وہ اب ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم جب جاتے ہیں تو اپنے لیے کچھ لینے کے لیے. خیر یہ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا مزے کا موضوع ہے کہ میں اور آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے, آپ کا شکریہ سمر صاحب, آپ نے اتنا مطلب ہے دل جمعی سے گفتگو کی اس موضوع پہ جس پہ کم ہم لوگ مینسٹری میڈیا پہ کر پاتے ہیں. تو حرف آخر یہی ہے کہ جس بھی معاشرے کو ترقی کرنی ہوتی ہے, جس سماج کو آگے جانا ہوتا ہے, وہاں پہ لکھے ہوئے حرف کی اہمیت ہوتی ہے. یقیناً ٹی وی بہت اچھا ہے, یوٹیوب چینل بھی بہت اچھا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اگر اس کی جو بنیاد ہے وہ لکھا ہوا لفظ ہے. دنیا بھر میں مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کو ہمیشہ شیلو میڈیم کہا جاتا ہے. اصل جو ڈیپتھ آتی ہے وہ ریٹن ورڈ سے آتی ہے, اور وہی ہمارے یہاں جو ہے بہت کمزور ہو گیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.